آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ منحته القائلون ولا یحصینا ماءه العاقلون ولا یؤتیه المجتهدون الذین یدرکهم قول الحمم ولا يناله قصر الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا ناط موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدأ بشكور ميدان أرضه والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله عليهم أجمعين من كل يومنا هذا في الحياة يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات شکر ہے خدا وحدہ شریف کا کہ اس نے ہمارے سینوں میں ولایت علی کو رکھا. اب سوچ نہیں سکتے کہ یہ درود پاک یہ محمد اور آل محمد کی ذات پر کتنا فائدہ ہے. ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا نے اس کا ثواب دیتا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں پوری تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن چند روایتیں آغاز تقریر میں پیش کرتا ہوا چاہوں تاکہ کچھ اندازہ آپ حضرات کی خدمت میں ہو جائے. کتاب الغدیر 4-5 جلد ہے اس میں مؤلف نے اسے 4-5 جلدوں میں کتاب الغدیر کو لکھا ہے. کتاب الغدیر کے مؤلف نے یہ کہا کہ جو بھی انسان آل محمد کے ذات پر درود بھیجتا ہے اور درود کے بعد یہ لفظ کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ, جو بھی یہ خاص جملہ جو ہے وعجل فرجہ امام زمانہ اجا اللہ امام کے ظہور سے متعلق ہے کہ مولا جلد از جلد آپ کا ظہور کرے گا. کہا کہ جو بھی انسان صلوات کے بعد عجل فرجون کہتا ہے, میں الغدیر کا مؤلف خود میں الغدیر کا مؤلف خود اسے الغدیر کتاب کو لکھنے میں جتنا ثواب حاصل ہوا ہے
میں اس ثواب میں اسے شامل کرتا ہوں۔ یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، سب سے پہلی بات تو ایک کتاب لکھنے میں کتنی محنت ہوتی ہے۔ علامہ یمین فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان درود کے بعد عجل فرجہم کہے، میں اسے الغدیر لکھنے میں شامل کرتا ہوں۔ یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جتنی زحمتیں مجھے کتاب لکھنے میں ہوئی اور ان زحمتوں کو برداشت کرنے کے بعد جتنا ثواب اللہ مجھے اس کتاب کا عطا کرے گا لکھنے میں، اس ثواب کے ساتھ میں انہیں حصے دار بنانا چاہتا ہوں۔ جو صلوات کے بعد اجل اللہ تعالیٰ جعفر شریف کہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، علامہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے مؤلف کا، کہ دیکھو میں تو لکھ کر ثواب حاصل کر رہا ہوں، تمہیں بغیر لکھے ثواب دینا چاہتا ہوں۔ صلوات پر میں گزارش یہ ہے کہ ذرا آپ لوگ سامنے آ جائیں، آوازیں بڑھیں، اور جو ہے ماسک لگا کر بیٹھے ہیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ سے ذرا سامنے آ جائیں، نشان صاحب نے اور شاہد صاحب نے سب کو جو ہے وہ ماسک دیا ہوا ہے، خاص کر کے بچوں کو زیادہ ہے ماشاءاللہ سے، لہٰذا ہر انسان کو فرش اعلیٰ پر بیٹھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ہر انسان چونکہ فرش اعلیٰ پر بیٹھنے کا موقع ہر انسان کو اس لیے ملنا چاہیے کیونکہ فرش اعلیٰ پر ہم اکیلے نہیں بیٹھتے ہیں، ایک ایک آدمی کو دیتے ہیں، آپ وہ بڑھاتے چلے آئیں گے اس مناسب۔ ایک مرتبہ بابا سے مل کے سلام پڑھیں۔ اتنا ثواب ہے فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر مجلس سننے کا۔ آج کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ میں تو ماشاءاللہ سے کلکتے کا تو یہ حال میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں تک میں جاتا ہوں پڑھنے کے لیے خاص کر کے گاؤں کا میں نے بہت زیادہ اس چیز کا مظاہرہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ سے شہروں میں کم ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، فرش اعلیٰ پر لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اگر جگہ کم پڑتی ہے تو باہر بیٹھ کر سنتے ہیں نہیں، لیکن بہت سے مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرش اعلیٰ خالی ہے۔ ہمارے استاد محرم معتبر جو ہے وہ میں نام نہیں لینا چاہتا اور جگہ کا بھی نام نہیں لوں گا، ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے، باقاعدہ فلائٹ وغیرہ سے بلایا گیا، بہترین جو ہدیہ دیا گیا، انہوں نے سوچا کہ بہت زیادہ مجمع ہوگا۔ جب مجلس شروع ہوئی ہے تو کم سے کم 4 سے 5 افراد تھے، آخر مجلس تک 10 افراد تھے۔ صاحب خانہ کو بلایا، کہا کہ کتنے ان لوگوں کے تبرک کا انتظام کیا، کہا مولانا کم سے کم 2000 سے 2500، کہا کہ 2000 سے ختم، کہا ہاں کبھی کبھی گھٹ بھی جاتا ہے تو اور انتظام کرنا پڑتا ہے، سامنے 10 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، کہا آخر مجلس تک آ جائیں گے، زیارت تک آ جائیں گے۔ تو مجلس میں شامل ہونے والے 3 طرح کے لوگ، یہ بات میں اپنے آپسی لوگوں کو چونکہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ لوگ سنیں، 3 طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ایک مجلس سننے کے لیے آتے ہیں، اس وقت شامل ہوتے ہیں، ایک صرف مسائل کے وقت شامل ہونے کے لیے آتے ہیں، اور ایک زیارت میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں، اور ایک جو ہے زیادہ تر جو یہ افراد 4 قسم ہو گئے، زیادہ تر افراد تبرک جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس چیز کو برا نہیں مانیے گا، لیکن روایت کے آئینے میں آپ کی خدمت پر پیش کروں گا۔ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کلکتہ میں ہم نے کم دیکھا ہے، لیکن ابھی تو شکر ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اگست تک چل رہا ہے، اپریل کا مہینہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مولوی مجلس پڑھتا رہتا، لوگ جو ہے وہ موبائل میں IPL دیکھتے رہتے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مجلس شروع ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چھپا کر جو ہے وہ موبائل کو، آج کل ماشاءاللہ سے ٹیکنالوجی کا زمانہ یہ ہے کہ ہاتھوں میں دے دیا، جہاں بیٹھے وہاں دیکھتے رہیں، اور نہ ممبر کا تقدس کا خیال ہوتا ہے، نہ فرش اعلیٰ کے تقدس کا خیال ہوتا ہے۔ میں فرمانا یہ چاہتا ہوں، بس اس خامی کو میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ آپ سوچیں فرش اعلیٰ پر ہم اکیلے نہیں بیٹھتے ہیں، ایک انسان ہے، چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے، کہا مولا میں نے اپنے بچی کی شادی کی تاریخ پکی کر لی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ
آپ مجلس میں آئے اور میں آپ شادی میں آئے اور شادی کی زینت بنے، میری بچی کو دعا دے۔ مولانا نے فرمایا جب سے میرا بابا قتل ہوا ہے ہم نے شادیوں میں جانے سے منع کر دیا ہے، ہم نے کوئی شادی اٹینڈ نہیں کیا، ہم نے کسی شادی میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ اگر تو ہمیں بلانا چاہتا ہے اپنے گھر میں فرش ادا بچھا، میرے بابا حسین کی مجلس کو جو ہے منعقد کر، میں تیرے گھر چلا آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، فرش ادا بچھا، ممبر پر ذاکر جلوہ افروز ہو گیا، شروع ہو گئی تقریر۔ اب وہ انسان ایک طرف راستے کو دیکھتا ہے، کبھی کمرے میں دیکھتا ہے۔ اب ایک انسان نے پوچھا بھائی کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا علی ابن حسین کا انتظار کر رہا ہوں، اپنے مولا کا انتظار کر رہا ہوں، سوچتا یہ ہوں کہ مولا کب آئیں گے۔ مجلس بھی شروع ہو گئی، اب تو آتے بھی نہیں۔ کیا ناگہاں دیکھتا یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو چپلوں کو زائرین کے ماتم دران حسین کے چپلوں کو درست کر رہا ہے۔ اس شخص نے کہا میرے بھائی آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تجھے مجلس کے لیے بلایا ہے، جا مجلس کے فرش اعضا پر بیٹھ جا۔ اور کیجئے گا، جا مجلس کے فرش اعضا پر بیٹھ جا، میں چپلوں کی نگہبانی کر رہا ہوں، یہاں سے کوئی چپل لے کر جائے گا نہیں، میں نالینوں کی نگہبانی کر رہا ہوں، میں درست کر دوں گا۔ مولا نے جب چہرہ اٹھایا کہا پہچانا نہیں، میں تیرا مولا ہوں۔ کہا مولا آپ اور یہ کام؟ کہا یہی تو عزادار حسین کا شرف ہے، یہی تو فرش عزا پر آنے والوں کا شرف ہے کہ وہ فرش عزا پر جا کر بیٹھتے ہیں، ان کا مولا ان کی نالین کی نگہبانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پر محمد ایک مرتبہ آواز والے صلوات پر یہی تو عزاداروں کا شرف ہے کہ وہ فرش عزا پر جا کر بیٹھتے ہیں، ان کا مولا ان کی نالین کی نگہبانی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس نے کہا مولا گستاخی معاف ہو، آپ کا مقام ممبر کے پاس ہے، میں نے ایک قالین منگایا تھا تاکہ آپ اس پر آ کر تشریف رکھیں اور اس کے بعد میں توفیق میں دے دوں گا۔ اس نے کہا خبردار اس مقام تک کوئی نہ پہنچے، بلکہ جب سے قالین بچھی ہوئی ہے تب سے میری دادی سیدہ جنت سے آ کر اس قالین پر جلوہ افروز ہو گئی۔ پتہ یہ چلا فرش عزا پر صرف حسین کے عزادار نہیں آتے بلکہ شہزادی بھی آتی ہے، مولائے کائنات بھی آتے ہیں، امام بھی آتے ہیں، امام حسن بھی آتے ہیں، جناب سکینہ بھی آتی ہے، جناب زینب بھی آتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا جنتوں کی خواہش میں لگی ہوئی ہے۔ ہم نے پوچھا جنت کسے کہتے ہیں؟ کہا جہاں حور ہو، غلمان ہو، نبی ہو، ائمہ ہو، کوثر ہو، علی ہو، محمد ہو، آدم ہو، ابراہیم ہو، فرشتے ہو۔ کہا یہ تو اللہ نے وہاں کے جنت کو بنایا ہے، عزاداروں فکر نہ کرو۔ اللہ نے کہا گھروں میں فرش عزا بچھاؤ، ہم تمہارے گھر کو جنت بنا دیں گے، ہم علی کو بھی بھیج دیں گے، فاطمہ کو بھی بھیج دیں گے، ملائکہ اور نبیوں کو بھی آسمان سے زمین پر اتار ڈالیں گے۔ آواز بلند سلامات پڑھیں۔ انشاءاللہ میں روایت کو مکمل کروں گا اس مقام پر لا کر کہ ایک پوری تقریر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ صلوات کی اہمیت کیا ہوتی ہے، صلوات کا ثواب کیا ہوتا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں خدا اتنا عطا کرنے والا ہے، یہی تو اس کی کرامت کی کریم ہونے کی دلیل ہے۔ خدا کے یہی کریم ہونے کی دلیل ہے کہ خدا اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا کریم ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ صلوات پڑھیں میرے اوپر۔ گزارش ہے سامنے اور محمد آل محمد صلوات۔ ہم گنہگار بندے ہیں، فرشتے نہیں کہ بھول نہ ہو، فرشتے نہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہمیشہ گنہگار، گناہوں میں گھرے ہوئے، یہاں تک کہ جہاں شیطان قید ہوتا ہے اس مہینے میں بھی گناہ کر بیٹھتے ہے کہ نہیں؟ رمضان کا مہینہ
غور کریں اس مسئلے پر. اگر کسی کو یہ بات بری لگے تو دست ادب جوڑ کر میں معافی مانگنا چاہوں گا. رمضان کا مہینہ، رمضان اور روزے اور رمضان کی یہ نماز کی تبلیغ نہیں کروں گا میں، بس ایک چھوٹی سی مثال. رمضان کا مہینہ، اس دن بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں. آپ پوچھیں گے مولانا کیسے؟ کہ رمضان آتی نہیں ہے کہ انسان سرٹیفکیٹ لے کے تیار ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا روزہ رکھنے سے. ایسا آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ڈاکٹر نے منع کیا. پورے مہینے پورے سال تندرست ایک دم، ہر چیز میں حصے داری، لیکن جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے فلاں بیماری ہے، فلاں صاحب نے منع کیا، فلاں صاحب نے منع کیا، فلاں صاحب نے منع کیا، اس نے منع کیا، اس نے منع کیا، یعنی بہت سارے بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں. کہ میں صلوات پڑھیں آپ. بھائی جان کو جب میں نے دیکھا مجھے واقعی میرے دوست عزیز یاد آنے لگا. جناب جو ہے وہ نجف اشرف نیک صاحب ہیں، مولانا عباس صاحب، وہ ہمارے بالکل وہ بہت شکل. میں نے دیکھا میں کہ اچانک جو ہے وہ یہاں پر تشریف فرما ہے. واقعی میں تعجب کرنے لگا. پھر غور سے دیکھا میرا شکل سوات دیں کہ اللہ سلامت رکھیے. سلامت پڑھیں مل ارے جب میں نے دیکھا مجھے اپنے دوست کی یاد آ گئی. وہ واقعی وہ جو ہے بہت اچھے دوست تھے ہمارے، اور اللہ جو ہے اور ترقی دے کے وہ بہتر سے بہتر. بہرکیف رمضان کا مہینہ آتا نہیں کہ تیار ہو جاتے ہیں سرٹیفکیٹ لے کر کہ اللہ نے روزہ رکھنے کے لیے واجب قرار دیا، ہم پر جو ہے واجب نہیں ہے. تو یہ گناہ ہوا کہ نہیں؟ واجبات کا ترک کرنا یہ بھی گناہ ہے. میں نے پوچھا شیطان قید ہے، چند زنجیروں میں لپٹا ہوا، پھر بھی گناہ کیسے انجام دے رہے ہیں؟ چھوٹی سی مثال میں خدمت میں پیش کر دوں. غور کیجئے گا اور اس چیز سے پرہیز کیجئے گا. یہاں تو ماشاءاللہ ہر چیز کی سہولیات ہے، شہروں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ لائٹ کی کمی ہے نہ کسی چیز کی کمی ہے. آپ جب گاؤں میں جائیں گے ماشاءاللہ ہر کسی کا وطن گاؤں میں ہے نا، جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے انویٹر کا سسٹم ہے نا، انویٹر رکھتے ہیں. کہا یہ کیسے ہوا جناب؟ لائٹ چلی گئی پھر بھی گھر کا بلب چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، آخر یہ کیسے ہو رہا؟ کہا صاحب انویٹر کو ہم نے گھر میں رکھا ہے اور اسے چارج کیا ہے. جب لائٹ چلی جاتی ہے تو انویٹر ہے جو گھر کے نظام کو درست رکھتا ہے. تو بات اتنی ہی ہو گئی، 11 مہینے شیطان ہمیں اتنا چارج کر دیتا ہے کہ جب وہ قید ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، ہم گناہوں سے اتنا چارج ہو جاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں. صلوات پر محمد، ہم اتنا تکرار گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور تکرار گناہ یہ سبب بنتا ہے امام کے ظہور نہ ہونے کی وجہ. امام فرماتے ہیں کہ میرا ظہور اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے گناہ سبب بن رہے ہیں. تمہارے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے ظہور ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم کوئی اللہ کے خلق کیے ہوئے معصوم بندے نہیں، گنہگار بندے. گناہ ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ سے اگر استغفار کر لے وہ اتنا قریب ہے کہ زندگی بھر گناہ کرتے رہیں گے. لیکن اگر صدقے دل سے اللہ سے استغفار کر لیا، اے میرے خدا ہمیں معاف کر دے، اللہ تیرے قریب کا واسطہ ہے، تو اللہ اتنا قریب ہے کہ ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے اور ہمیں پاک و پاکیزہ بھی کر سکتا ہے. صلوات پر محمد، صلوات پڑھے میرے کے بابا. بس عزیزوں میں اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں. آپ غور کیجئے، یہ ماہ محرم یہ استغفار کا بھی مہینہ ہے اور نیکی کمانے کا بھی مہینہ ہے. یہ سبیلے،
یہ حسین کے نام پر نظریں، یہ مولا امام حسین کے نام پر مجلسیں، یہ مجلسوں میں شرکت اور یہ مجلسوں میں نوحہ خوانی، یہ سارے کے سارے ایسے عمل ہے کہ جن کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں سچائی ہونی چاہیے، دل میں یقین ہونی چاہیے۔ مولا امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی یقین ہے۔ اگر یقین ہے تو ایمان ہے، اگر یقین نہیں تو ایمان نہیں۔ اللہ کے رازق ہونے پہ سب سے پہلے یقین رکھو، تب اللہ رازق ہے۔ اللہ کے رحمانیت پر یقین رکھو، تب اللہ تمہارے لیے رحیم ہوگا۔ اگر یقین نہیں تو ایمان نہیں۔ ایمان مکمل کرنا چاہتے ہو تو یقین کرنا پڑے گا۔ ہم سے یقین کا دامن چھوٹتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، تب اللہ یاد آتا ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہوں اور میں کیا آپ کے سامنے پڑھوں؟ اگر اس بات پر، اس نقطۂ نظر پر غور کر گئے تو انشاءاللہ ایمان اس طرح اتنا مستحکم ہو جائے گا۔ امام کی حدیث کے کہا کہ یقین ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی۔ ہم نے دعا مانگا، اللہ میری مرادیں قبول کر، ہماری دعا قبول نہ ہوئی۔ ہم نے کہا اللہ آج کل غریبوں کی کہاں سنتا ہے، وہ تو امیروں کی سنتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے امیروں کی سن لی، غریبوں کی نہیں سنی۔ کیا پتا، کیا معلوم ہو کہ کون سی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ پروردگار عالم نے کہا دعاؤں کے قبولیت کی 3 منزلتیں، رد کبھی نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے یا تو آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے کہ آخرت میں یہ دعا قبول ہو گئی، مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ نے آخرت میں ہمیں ایسے ثواب عطا کیے کہ جن کے کاموں کو ہم نے کیا نہیں، یا تو پھر اس دعاؤں کے بدلے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رد کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ گناہ ہے ہمارے مٹا دیتا ہے دعاؤں سے۔ ہمیں پہلے یقین کرنا چاہیے ذات حسین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جس نے اللہ کے اوپر اتنا یقین رکھا، اور کیجئے گا اتنا یقین رکھا کہ سارے زمانے میں یزید نے حسین کو بدنام کر دیا تھا۔ بس یہی تک، سارے زمانے میں یزید نے حسین کو بدنام کرنے کے لیے پوری کوششیں جاری کر دی تھی۔ حسین کو کہا کہ نادین ہو گئے ہیں، حسین کو کہا کہ دین سے منحرف ہو گئے ہیں، حسین کو کہا کہ دین پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے ان تمام منصوبوں کو رد کیا کہ جسے تم بدنام کرنا چاہتے ہو ہم اسے اتنی عزت عطا کریں گے کہ عزت بھی کرے حسین پر آ کر چھوٹی نظر آئے گی، تمہارے منصوبوں کو برباد کریں گے۔ تو انہیں بعزت کرنا چاہتا تھا، اللہ نے تجھے بعزت کر کے رکھ دیا۔ صلوات پر محمد یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، ارے صلوات۔ آج زمانہ یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جو روتے ہیں، یہ لوگ جو حسین پر ماتم کرتے ہیں، یہ لوگ جو حسین پر گریہ گزاری کرتے ہیں، یہ بدعتیں ہیں، یہ نہ کیا کیجئے، یہ مت کیا کیجئے، نہ دین میں ہے، نہ اسلام میں ہے، نہ شریعت میں۔ میں پوچھوں گا بھائی شریعت کس کا نام ہے؟ ہمارا عمل یہ ہوتا ہے، اللہ حکم دے تو ہم عمل کرتے ہیں، محمد عمل کرے تو اللہ کا حکم بن جایا کرتا ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مقام یہ ہے کہ ہم آیت اترے تو عمل کریں، محمد مصطفیٰ عمل کرتے ہیں تو آیت بن جاتی ہے، علی عمل کرے تو اللہ کا حکم بن جاتا ہے۔ اب میں نے کہا کہ بھائی جب تم نے کہہ دیا بدعت ہے تو ذرا یہ بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ نے حسین پر گریہ گزاری نہیں کیا؟ ابھی تو حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی،
کہ جبرائیل نے آ کر آسمان پر حسین کے بچپنے میں رسول کو کہہ دیا کہ حسین آپ کے دین کو بچانے کے لیے قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگا۔ جناب سیدہ نے کہا میرے بابا کیا حسین اچھا نہیں لگا؟ کہا میرا بیٹا اتنا اچھا لگا کہ اس کے خبر شہادت سن کر میں رو پڑا۔ کہا اچھا یہ بتائیے ابھی تو شہادت ہوئی نہیں، محمد مصطفیٰ گریہ گزاری کر رہے ہیں۔ عجب نہیں، محمد مصطفیٰ بتانا چاہتے ہیں میں ان زبانوں کو تالا لگانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں حسین پر گریہ گزاری کرنا بدعت ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں دیکھو حسین پر بدعت نہیں، محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ صلوات پر محمد حسینیت 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ صلوات بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ بدعت اسے کہتے ہیں جو محمد مصطفیٰ نے کام نہ کیا ہو۔ محمد مصطفیٰ نے کام نہ کیا ہو، یہاں تو رو کر بتایا فقط حسین پر نہیں۔ حضرت حمزہ کی جب شہادت ہوئی ہے، سب سے پہلے شہید اسلام کے جنگ احد میں شہید شہدائے احد جناب حمزہ جیسے ہی شہادت ہوئی رسول کو خبر ملی، رسول رو پڑے۔ بڑے صحابی موجود تھے، کہا نہیں یا رسول اللہ بدعت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ رونا شہیدوں پہ بدعت ہے۔ مدینہ پورا کا پورا مدینہ، جب رسول مدینے میں داخل ہوئے پورا مدینہ رو پڑا۔ یا رسول اللہ آپ اپنے چچا کا پرسہ قبول کیجئے، آپ اپنے چچا کا پرسہ قبول کیجئے۔ بیت الحزن بن گیا تھا پورا کا پورا مدینہ، ماتم قدا بن گیا تھا۔ ماتم قدا کہتے ہیں جہاں ماتم کیا جائے، یا ماتم قدا کہہ لے یا امام بارگاہ کہہ لے، ماتم قدا کہہ لے یا عزا خانہ کہہ لے، بیت الشہر کہہ لے، حزن شہر کہہ لے یا ماتم قدا کہہ لے یا امام بارگاہ کہہ لے۔ لوگوں نے روکا نہیں رسول کو، یا رسول اللہ بدعت ہے شہیدوں پر رونا، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم حمزہ کا ماتم کر رہے ہو، ہاں یقیناً شہیدوں پر رونا بدعت نہیں کہلاتا بلکہ انبیاء کی سنت ہے۔ اگر بدعت ہے تو قرآن سے واقعہ نکال دو کہ یوسف روئے تھے، یونس روئے تھے، آدم روئے تھے، یحییٰ روئے تھے، سارے نبی کو کربلا کا واقعہ سنایا گیا، ہر نبی روتا چلا گیا۔ یہ رو کیوں رہے ہیں؟ بتاتے ہیں نبی کہ دیکھو رونے میں بدعت نہیں ہوتا بلکہ رونا شفا ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد صلوات پڑھے ملوں کے بابا۔ لبیک یا حسین 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 نعرہ صلوات۔ یہ رونا یہ زندگی کی علامت ہے، موت کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون نہیں بدلتا، قیامت تک کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا۔ اب غور کریں اس نظام کائنات پر، جب انسان کی ولادت ہوتی ہے نا، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو آنسوؤں کا تحفہ لے کر آتا ہے۔ جب انسان اس کائنات میں آتا ہے آنسوؤں کا تحفہ لے کر آتا ہے۔ کبھی ہنستا ہوا بچہ دیکھا ہے کہ ولادت ہوئی ہو اور ہنسنے لگا؟ نہ کبھی نہیں۔ اور اگر نہ روئے تو دنیا سمجھتی ہے کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا۔ ہمیں اب کیا بیان کروں آپ کے خدمت میں، تاکہ جب نہ روئے دنیا سمجھتی ہے کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو گیا۔ مولوی صاحب گھبرا گئے، اما میرا بچہ مرا ہوا ہے، اسے کسی طرح رو کر دکھلاؤ، رولاؤ اسے۔ میں کہوں مولوی صاحب ابھی تو رونا بدعت کہا آپ نے، ابھی تو رونا بدعت کہا، بچے کو رولانا کیوں چاہتے ہو؟ اگر نہ روئے گا تو پوری کائنات سمجھے گی بچہ مرا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ رونا حیات
زندہ ہے. قرآن کی آیت بھی یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رزق طلب کر رہے ہیں، انہیں بہترین سے بہترین رزق ملتا ہے. آپ ماتم نہ کریں اس لیے کہ حسین شہید ہوئے ہیں، مرے نہیں ہیں، ابھی زندہ ہے. عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں مرے نہیں ہیں، جب حسین سے مدد مانگتے ہیں الحسین المدد، یا علی المدد، یا مصطفیٰ المدد. اب جب مدد مانگنے کی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں مرے ہوئے لوگ مدد نہیں کرتے، اور جب ماتم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مر گئے. اما آپ خود فیصلہ کر لیے، آپ کی عقل بغض علی اور محمد میں اتنی پاگل ہو گئی کہ نہ حقیقت پہچانتی ہے. کیا کر بغض علی میں آپ کی عقل اتنی ظاہر ہو گئی کہ نہ حقیقت بیان کر پاتی ہے نہ سچائی بیان کر پاتی ہے. تو پتہ یہ چلا اگر محبت علی عقل میں نہ ہو تو عقل مر جایا کرتی ہے، اگر علی کی محبت ہو تو عقل بلند ہو جایا کرتی ہے. اگر علی کی محبت نہ ہو تو عقل مر جایا کرتی ہے، حسین کی محبت نہ ہو عقل مر جایا کرتی ہے. اسی عقل کو زندہ رکھنا ہے تو علی کی محبت لا، نبی کی محبت لا، حسین کی محبت لا. اس لیے کہ جب یہ محبتیں آتی ہیں نا تو عقل بھی کمال تک پہنچ جاتا ہے، ذات بھی کمال تک پہنچ جاتی ہے. جناب بہلول دانا، صلوات پڑھیں بھی کے بعد آپ نے نام سنا ہے جناب بہلول دانا، کتنی بڑی ذات ہے. علی کی دیوانگی میں لوگوں نے پاگل کہہ دیا، لیکن عجب مرحلہ ہے، ان کے مقام کی بلندی اتنی تھی. پہلے تعارف کرا دوں دو مصرے کہہ رہا ہوں، دو روایت سے. جناب بہلول اس قدر عاقل تھے کہ جب کوئی مشورہ لینے آتا تھا تو مشورہ ایسے ہی دیا کرتے تھے، بلکہ مشورہ اس قدر دیا کرتے تھے کہ جو کہہ کر لقب سے یاد کیا جائے اس طریقے سے مشورہ دیا. لوگ آنے کے بعد کا بہلول دانا پیسے ہیں، بزنس لاس میں چل رہا ہے، تجارت نقصان میں چل رہا ہے، آپ کوئی مشورہ دیں. کہا جاؤ جا کر کوئلے کا بزنس کرو، کوئلے کا تجارت کرو. گیا وہ شخص، کوئلہ خرید کے اس نے رکھ لیا، تجارت کیا، کچھ مہینوں میں امیر بن گیا. اب جب رشتہ داروں نے دیکھا، آپ پوچھا اتنے پیسے کہاں سے؟ تو فلاں صاحب سے مشورہ لیا. کہا وہ بہلول دیوانہ، اچھا وہ اتنا مشورہ دینے لگا کہ لوگ امیر ہونے لگے. آپ نے دیوانہ نہ کو وہ دانا ہے، پڑھے لکھے بھی اس کے دروازے پر جاہل نظر آتے ہیں. کیوں؟ کہ علی کے درس سے علم حاصل کرنے کا مقام یہی ہوتا ہے کہ وہ اور اس کے سامنے کائنات کے بڑے بڑے ڈگری حاصل کیے ہوئے والے انسان بھی اس کے در پر جاہل نظر آتے ہیں. کہا اچھا چلو میں بھی مشورہ لیتا ہوں. دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بہلول دانا باہر نکلے. کہا کیا بات ہے؟ کہا بہلول دیوانہ آپ ہی ہیں؟ کہا سنا ہے بہت مشورہ دیتے ہیں کہ لوگ امیر ہو جاتے ہیں، مجھے بھی مشورہ دیجیے. آ جاؤ پیاز کی تجارت کر لو، پیاز ابھی سستا ہے، تجارت کرو، جو ہے گھنٹوں بعد جو ہے قیمت دگنی ہو جائے گی. اب وہ گیا، پیسہ کافی تھا، پیاز خریدا اس نے، گودام بھرنا شروع کیا. ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، پیاز خراب ہو گیا، پیسہ ڈوب گیا. امامہ پھینکتے ہوئے، پگڑی اتارتے ہوئے، چلاتے ہوئے گلیوں میں پتہ یہ چلا کہ اگر عاقل انسان کو پاگل بنا کر بولو گے تو تمہارا حال بھی پاگلوں کی طرح ہو جائے گا. تمہارا حال بھی پاگلوں کی طرح. دروازے بہلول سے دوبارہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے بہلول دیوانہ باہر نکلو. کیا ہوا؟ کیسا مشورہ دیا؟ اسے دیا امیر بننے کا مشورہ، مجھے دیا غریب بننے کا مشورہ. غور نہیں کیا تم. کیا کہ وہ آیا تھا بہلول دانا کہہ کر لقب دیا، تم نے بہلول دیوانہ کہہ کر لقب دیا. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس نے مجھے عقل مند سمجھا، میں نے عقل مندی والا مشورہ دیا. تم نے پاگل سمجھا، پاگل پن والا مشورہ.
मशवरा दिया, तुमने पागल समझा, पागलपन वाला मशवरा दिया। अब जनाब बहलूल दाना बैठकर दरिया के किनारे कूजे से पानी निकालकर फेंक रहे हैं। किसी ने कहा बहलूल ये क्या कर रहे हो, कूजे से दरिया पानी निकालकर बाहर क्यों फेंक रहे हो? कहा मैं ये चाहता हूँ कि कूजे में सारा समंदर समेट लूं। कहने वाले ने कहा बहलूल अक्ल अजब है तुम्हारी, समझते ये हो कि दरिया एक कूजे में समा जाए, तुम्हारे अक्ल का जवाब नहीं। कहा मैं ये तो समझाना चाहता हूँ कायनात की अक्ल का जवाब नहीं। जब पूरा का पूरा दरिया एक कूजे में समा नहीं सकता तो इतनी बड़ी जात अली की छोटे से अक्ल में कैसे समा जाएगी? मेरे साथ अली जैसी जात छोटे से अक्ल में कैसे समा जाएगी? अली को समझना है तो मीसम बनना पड़ेगा। अली को समझना है तो मीसम बनना पड़ेगा, अबू जर बनना पड़ेगा, मिकदाद बनना पड़ेगा, सलमान बनना पड़ेगा, हमजा बनना पड़ेगा, नबी बनना पड़ेगा, खुदा बनना पड़ेगा। इसलिए कि अली को अगर किसी ने जाना है तो या तो अल्लाह है या नबी है। सलावत पर मोहम्मद अली की मोहब्बत ऐसे वैसे दिलों में नहीं आती। इसलिए अली की मोहब्बत के लिए शर्त ये है कि अली की मोहब्बत बाप की विरासत में नहीं मिलती, माँ की तहारत में मिलती है। अली की मोहब्बत बाप की विरासत में नहीं मिलती, माँ की तहारत में मिलती है। माँ पाक है तो सीरत भी पाक होगी, तुम्हारा नुतबा भी पाक होगा। अब एक शख्स जनाबे मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला के सामने से गुजरता है, हाथों में बच्चा लिए हुए मुस्कुराते हुए गुजरता है। मौला से किसी ने पूछा मौला वो तो आपका दुश्मन है, अल्लाह ने उसे औलाद अता कैसे किया? अल्लाह का वादा है कि हम नबी और आले नबी के दुश्मनों को औलादें अता नहीं करेंगे। ए मेरे मौला वो अपना बच्चा लेकर आपके सामने मुस्कुराता हुआ गुजरा, ऐसा लगता है कि आपको ताना मार रहा है। अल्लाह ने वादा किया था हम औलाद अता नहीं करेंगे, ये देखो मेरे पास मेरी औलाद है। मौला फरमाते पता नहीं चला तुम्हें ये होती किसी और की है, मंसूब किसी और पे होती। सलावत पढ़े ना मिलजुल के ये होती किसी और की है, मंसूब किसी और की तरफ होती है। इसका मतलब ये चला अगर किसी के नस्लों का जायजा लेना है तो बेहतरीन नुस्खा फरमाया नबी मुस्तफा ने। आकर लोगों ने कहा अब जमाना अजीब आने लगा है, इसलिए कि ना अपनों का पता है, ना गैरों का पता है, ना मोमिन का पता है, ना मुनाफिक का पता है। या मोहम्मद मुस्तफा जरा कोई नुस्खा दे दीजिए जो अपने और गैरों में फर्क बता दे, जो मोमिन और मुनाफिक में फर्क बता दे। नबी करीम ने फरमाया याद रखो जब ऐसा जमाना आ जाएगा ना अली का जिक्र कर देना, अपने आप हो जाएंगे, गैर हो जाएंगे। ये जुमला बदल कर कह दूं अगर अली का जिक्र छिड़ जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो अली वाला है, अगर चेहरा उतर जाए तो अली का दुश्मन है। बेहतरीन दो मिसरा में आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। अरे हैदरी, अरे हैदरी, अरे सलावत। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। सवाल ये था से जवाब ये था कि सब दुश्मने अली दे दो, जवाब ये था सब दुश्मने अली दे दो। सवाल ये था कि दोज़ख को क्या दिया जाए। वाह वाह। ये तो दोज़ख खल्क हुई है अली और नबी के बुग़्ज़ का नतीजा है। बेशक बेशक। इसलिए कि नबी का कौल है अली तुम जन्नत और जहन्नम के बांटने का मयार बनोगे। का मौला कैसे? का अली का जिक्र बताएगा कौन जन्नती है कौन जहन्नम
کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے. جواب یہ تھا کہ سب دشمن علی دے دو. سوال یہ تھا کہ دوزخ کو کیا دیا جائے؟ تو ابھر کر آئے گی اس میں حسین کی تصویر، ابھر کر آئے گی اس میں حسین کی تصویر اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے. ابھر کر آئے گی اس میں حسین کی تصویر اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے. تو پیغمبروں کی نماز یتیم لگنی لگے، پیغمبروں کی نماز یتیم لگنی لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے. صلوات محمد. حسین وہ کہ جس نے نبیوں کے سجدوں کی عزت رکھ لی، نبیوں کے سجدے کی عزت رکھ لی، نبیوں کے تبلیغ کی عزت رکھ لی. اب کہیں کیسے؟ کہ میں دلیل دینا چاہتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ نبی پاک کے نواسے نے جب یزید نے بیعت مانگی، حسین مظلوم کا جملہ تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مظلوم کی خدمت میں دست عجب کو جوڑ کر میں کہوں گا، یا حسین مظلوم آپ یہ کہہ دے میں تیری بیعت نہیں کروں گا، تیری بیعت نہیں کرنا چاہتا، میرا دل نہیں ہے تیری بیعت کرنے کا، میں کرنا ہی نہیں چاہتا. یہ جملہ کیوں کہہ دیا کہ تجھ جیسا مجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ اب حسین نے کہنا چاہا ہو کہ یاد رکھو جس زمانے میں مجھ جیسا ہوگا اس زمانے میں یزید جیسا بھی ہوگا. تو نہ حسین نے کبھی یزید کی بیعت کی ہے، نہ حسین جیسا کبھی یزید کی بیعت کی کرے گا. اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو گویا آدم نے شیطان کی بیعت کر لی. اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو آدم نے شیطان کی بیعت کر لی، ابراہیم نے شداد کی بیعت کر لی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی، رسول پاک نے سفیان کی بیعت کر لی، حسن نے امیر شام کی بیعت کر لی. میں بیعت کر لوں تو آنے والے زمانے میں ہر شریف النفس جو ہے وہ غیر ہے، وہ دوسروں کی بیعت کر لے گا. یاد رکھنا میں نے فقط اپنا ہاتھ نہیں بچایا بلکہ نبیوں کی عزت بچا لی ہے. صلوات پر محمد. حسینیت 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 نعرہ صلوات. میں نے فقط اپنی عزت نہیں بچائی، میں نے سارے نبیوں کی عزت بچا لی. اگر میں بیعت کر لیتا تو سارے نبیوں کی محنت ختم ہو جاتی. یعنی حسین کا عمل وہ ہے کہ جس پہ نبیوں کی محنت منحصر ہے. اگر حسین ادھر سے ادھر ہوئے، نبی کا مشن ادھر سے ادھر ہوا ہے. اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو نبیوں نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی. اور کیجئے گا اب آپ کہیں گے کیسے؟ کا زمانہ اتنا عجیب تھا کہ سنت تو سنت، پورا اسلام بگڑ چکا تھا، پورا کا پورا اسلام بگڑ چکا تھا. حسین جب نکلے ہیں مدینے سے، حسین نے کہا میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانے جا رہا. میں کہوں گا مولا کیا سیرت لوگوں کو پتہ نہیں تھی؟ کیا اسلام لوگوں کو معلوم نہیں تھا؟ مولا کہیں گے نہیں معلوم تھا. کہا کیسے؟ کہ ابھی تو زمانہ گزرا ہے، جب دور خلافت گزرا، جب مولا کائنات کی خدمت میں سارے مدینے والے آئے. مولا اب آپ ہیں جو اسلام کا بات دور سنبھال سکتے ہیں، آپ کے حوالے اسلام. مولا نے کہا میں ویسے ہی حکومت کروں گا جیسے نبی کیا کرتے تھے، میں ویسے ہی حکومت کروں گا جیسے نبی کیا کرتے تھے. جاؤ لوگوں کو کہہ دو مسجد میں آج علی کی بیعت کا دن ہے، آج علی سے عہد و پیمان کا دن ہے. لوگ گئے مسجدوں میں جا کر اعلان کر دیا. اب لوگ حیرت زدہ ہے کہ علی کیسے آئیں گے. علی آئے، آنے کے بعد نماز ہوئی. نماز ہونے کے بعد صحابی رسول نے جملہ کہا علی
آج ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مولا کہنا چاہتے بات سمجھ میں آئی، اما جب نماز اپنی اصل حالت میں نہیں باقی ہے تو پورا اسلام کیسے باقی رہے گا؟ صلوات پر محمد، پورا کا پورا اسلام بدل چکا تھا۔ یزید کا جملہ ہے کہ اگر شراب دین محمد کے اعتبار سے حرام ہے تو دین عیسائی کے اعتبار سے اللہ اکبر۔ شراب اگر دین محمد کے اعتبار سے حرام ہے تو دین عیسائی کے اعتبار سے۔ جب یزید نے دربار میں اہل حرم کو بلایا ہے نا تو دربار کا جو راستہ تھا وہ یہودی اور نصارہ سے ہو کر جایا کرتا تھا۔ یزید نے کہا کہ جنہیں اپنے احد اور بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینا ہے ان سے آ کر لے لو، یہ علی کے گھر کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کے گھر کے بچے۔ یہ علی کی گھر کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخت پہ بیٹھا ہوا خلیفہ رسول کا جانشین نہیں، یہ رسول کا جانشین نہیں بلکہ کسی اور کا جانشین، یہ شیطان کا جانشین۔ اور زمانہ اتنا خراب تھا کہ کوئی بھی حسین کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مسلم کا واقعہ آپ کو یاد ہے، حضرت مسلم نے جب نماز پڑھا کر گردن پیچھے کی ہے نا، ایک بھی بندہ نہیں تھا۔ علی کا بھتیجا کوفہ میں تنہا اور دشمن اتنے کہ مسلم کو ایک گلاس پانی بھی عطا نہ ہو سکا۔ آج 3 محرم ہے، میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، بس آج کے ہاتھ کی روایتیں بیان کروں گا۔ جب مسلم کے سامنے دارالامارہ پر پانی پیش کیا گیا نا، حضرت مسلم کی آنکھوں سے گرتا ہوا خون پانی کو مذاق کر دیا گیا، ہر وقت پانی کو واپس کیا گیا۔ جب تیسری مرتبہ پانی آیا نا اور جب پانی مضاف ہو گیا تو حضرت مسلم نے کہا میری قسمت میں پانی نہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ کی قسمت میں پانی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا مولا بغیر پانی کے اس دنیا سے جانے والا ہے۔ عزیزو، شہادت حسین سے پہلے آپ کو ایک جملہ کہہ دوں کہ جو بھی کربلا کے میدان میں سب سے بڑی مظلومیت اہل حرم کی پتہ ہے کیا؟ تاریخ کا جملہ ہے کہ کربلا کے میدان میں یا کربلا سے باہر جتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا، ولو پیاسے تھے لیکن شہادت کے بعد آب کوثر سے ضرور سیراب ہوئے۔ لیکن اہل حرم کی تاریخ کہیں نہیں ملتی کہ اہل حرم نے کب پانی پیا ہو، اہل حرم نے کب کھانا کھایا ہو۔ 3 محرم آج ہو چکا ہے، کربلا کے میدان میں 7 تاریخ کو پانی نہیں بند ہوا تھا، خیمے میں 7 تاریخ کو پانی بند ختم ہو چکا تھا، بچوں کے لیے پانی رکھا ہوا تھا، بزرگ تو پتہ نہیں کب سے پیاسے تھے۔ کربلا کے فرات سے جب خیمہ ہٹایا گیا ہے نا، کئی دور لے جا کر خیمہ لگایا گیا، پانی اس وقت خیموں میں بس اتنا تھا کہ بچوں کو سیراب کیا، بچوں کو سیراب کیا جائے۔ پتہ نہیں حسین کب سے پیاسے تھے، پتہ نہیں علی اکبر کب سے پیاسے تھے، پتہ نہیں اصغر کب سے پیاسے تھے۔ عباس کی پیاس کی حد مجھے نہیں معلوم، حبیب کی پیاس کی حد مجھے نہیں معلوم، حور کے پیاس کی حد نہیں معلوم، اس لیے کہ حور کو جب وضو کرنے کے لیے پانی ملا ہے نا، علتش علتش کی آوازیں گونجی ہے، حور نے پانی اپنے سے جدا کر لیا، کہا بابا وضو کرنا نہیں چاہتے، کہا لعنت ہو مجھ پر، اے نبی کی بیٹیاں پیاسی ہیں اور حور پانی استعمال کر لے، حور پانی استعمال کر لے، حور کو پانی استعمال نہیں کرنا۔ عزادارو 3 محرم کا دن جب کربلا میں نمودار ہوا ہے نا، فوجوں پر فوج آنے لگی، لشکروں پر لشکر آنے لگی۔ عمر سعد نے خط لکھا کہ حسین تنہا نہیں ہے،
अब्बास भी साथ में, और भी साथ हो गया, हबीब भी आ गए, सारे लोग आ गए। जब लश्करों पे लश्करें आने लगी ना, अली की बेटी घबरा गई, अली की बेटी घबरा गई। टापुओं की आवाजें, तलवारों की आवाजें, नेज़ाओं पत्थरों की आवाजें। भाई को खैमे में बुलाया, बुलाने के बाद कहती है भैया यजीद जबकि हक पर है नहीं है और हम हक पर हैं, ए मेरे भाई क्या यजीद की मदद करने के लिए जब बहुत आ सकते हैं, क्या तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता? क्या तुम्हारा कोई मददगार नहीं है? हुसैन ने कहा हाँ, एक मददगार है जिसे हबीब कहा जाता है, जिसे हबीब कहा जाता है। कहा भैया खत लिखकर हबीब को बुलाओ। खत लिखा गया हबीब की खिदमत में, ए मेरे भाई, ए मेरे दोस्त, तेरा रफीक, तेरा हबीब करबला के मैदान में घिरा हुआ है, यह कोतरहा है, जहरा का लाल मजलूम है, क्या अपने दोस्त की मदद नहीं करोगे? अज़ादारों खत लिख कर हुसैन ने कासिद के हवाले किया। कासिद दौड़ा दौड़ा रफ्तार से तेज कूफा पहुंचा। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर उस वक्त खाने दस्तरखान पर थे, चाहा कि लुकमा तनावुल किया जाए। कासिद ने दक्कुल बाब किया। अज़ादारों जुमला सुनोगे, कासिद ने जैसे ही दक्कुल बाब किया है, हबीब ने अपना लुकमा प्लेट पे रख दिया। दरवाजा खोला, भाई कौन हो? कहा कासिद हुसैन। कहा हुसैन का पैगाम है। जैसे ही खत हुसैन का हबीब के हाथों में दिया गया है ना, अज़ादारों जैसे ही खत देखा, हबीब ने खत का मज़मून पढ़ा, आंखों से लगाया और अपने गुलाम को बुलाया, ए गुलाम इधर आओ, जाओ शहर से बाहर फला दरख्त के पास मेरी सवारी लेकर खड़े हो जाना, तुम अपने मालिक का अपना इंतजार करना, मैं आऊंगा और करबला रवाना हो जाऊंगा। अज़ादारों रवायत बताती है हबीब अपने हुजरे में गए जहां हबीब की ज़ौजा थी। रवायत लिखती है कि हबीब की ज़ौजा हामिला थी। हबीब आए, आने के बाद बैठ गए। बैठने के बाद हबीब के ज़ौजा ने कहा हबीब ये तो बताओ कौन आया था? कहा कासिद हुसैन आया था, हुसैन का पैगाम लेकर आया था। हुसैन तन्हा करबला में घिरे हुए हैं, हबीब की मदद की जरूरत है, सोचता हूँ इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं। कहा हबीब अब भी तुम सोच रहे हो? अरे हुसैन तन्हा घिरा हुआ है, ज़हरा का लाल तन्हा घिरा। हबीब अगर जाना नहीं चाहते ना, घर में बैठ जाओ, हम कनीज़े हुसैन की मदद करने जाएंगे। हबीब ने चेहरा पीट लिया, हे मेरे खुदा, ज़हरा के लाल पर कितना सुनाई नहीं दिया। हबीब पूछते हैं, हे मेरे गुलाम बता क्या कह रहा? कहा कुछ ने कहा बता तो क्या कह रहा? कहा कि आका मैं सोचता था अगर आप आने में इनकार कर जाएंगे ना, ये सवारी का क्या होगा? हे मेरे आका, मैं कह रहा था, हे मेरे सवार फिक्र ना कर, अगर मेरा आका ज़हरा के लाल को मदद के लिए ना पहुंचेगा, मैं गुलाम पहुंचूंगा, अरे ज़हरा की मदद करूंगा। हबीब जमीन पर गिरे, हे मेरे खुदा, अरे कितनी मज़लूमियत हुसैन पर पड़ गई कि गुलाम बना। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। हबीब करबला में पहुंचे, हुसैन ने गले से लगाया, ज़ैनब ने सलाम भिजवाया। हबीब अली की लाडली तुम पर सलाम भेजती है। हबीब रो पड़ा, अरे कैसा वक्त आ गया, गुलामों को शहजादियां सलाम भिजा रही। इधर हबीब की ज़ौजा मदीहा दफन करने के लिए बहुत होंगे, तुम्हारे उसे कोई कफन देगा ना, उसे कोई मिट्टी देगा ना, दफन करेगा। जाओ अपने आका को कफन देना, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। आजादारों वक्त गुजरा, गुलाम कफन लेकर वापस आ गया। हबीब की ज़ौजा ने देखा, हे गुलाम गुस्ताख, तू वापस कैसे चला आया? अपने आका को कफन ना दे सका। अरे गुलाम ने अपने आप को जमीन पर गिरा दिया। कहा शहजादी माफ करना गुस्ताखी, अरे जब करबला में पहुंचा था ना, अरे हर तरफ कहीं हुसैन का लाशा में गौरव कफन पड़ा था, कहीं हूर का लाशा, कहीं अकबर का लाशा, अजगर का लाशा, असगर का लाशा, अरे मोहम्मद का लाशा, अरे शहजाद, अरे अब्बास का लाशा। हाथ इतनी थी कफन एक था,
सोचने लगा मैं हुसैन को कफन दूं, अकबर को कफन दूं, असगर को कफन दूं, अली अकबर को कफन दूं, कासिम को कफन दूं, या ज़ैनब की रदा बनाओ। ना ज़ैनब के सर पर रदा है, ना सकीना के सर पर रदा है, ना रुकैया के सर पर रदा है। हे मेरे आज़ादारों, पता है ना हुसैन का लाशा 3 दिन तक सरज़मीन करबला पर तड़पता रह गया। फकत जुल्म यहाँ खत्म ना हुआ, बल्कि हुसैन के लाशे पे अरे घोड़े दौड़ाए गए। मेरा मौला अरे लाशों के टुकड़े हो गए। इन्ना तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस मुख्तसर की इबादत को कबूल कर। ए मेरे मालिक, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें तौफीक दे कि हम करबला को अपने अमल में उतार सकें। ए मेरे मौला, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जहाँ जहाँ भी शान हैदर करदार अहल बैत के चाहने वाले उनकी माल जान आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे मौला, हर आज़ादार हुसैन को महफूज फरमा। ऐ मेरे खुदा, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, दुश्मनान अहले बैत खुसूस मौलाए कायनात जनाब सैयदा के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे खुदा, करबला के जालिमों को निस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे खुदा, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे उलमा का साया हमारे सरफ वाक़ई फरमा, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमा, हमें और आपको उनके मददगार में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Imam Hussein.